بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 117۔ استحاضہ یعنی جو بیمار ہے، اضافی دنوں میں جو خون آتا ہے اپنے لیمٹ سے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عدی بن ثابت اپنے دادا کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، آپ نے استحاضہ والی عورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے حیض کے مخصوص ایام جن میں پہلے اسے حیض آیا کرتا تھا اس کے دوران نماز چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی، اور اس کے بعد یعنی ایام مخصوصہ کے بعد اگر خون آتا ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور وہ روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی ادا کرے گی۔ یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام احمد و امام صاحب مستحاضہ یعنی بیمار عورت، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیماری کا اس میں آئے گا، عورت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ نماز کے لیے غسل کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ روزانہ ایک بار غسل کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ہر نماز کے لیے صرف وضو کر لیتی ہے تو یہ بھی جائز، اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک دفعہ وضو کر کے فرائض اور تواب سنن و نوافل کے علاوہ تلاوت قرآن پاک وغیرہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک نماز کا وقت ہے، اب وہ شروع ہوا اور اس نماز کے وقت میں نماز، وہ جو نماز ہے وہ اور اس کے تابع سنتیں ہیں اور نفل ہیں، وہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی اسی وضو سے امام پاک کے نظریے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آئندہ نماز کا وقت آنے پر وضو جدید ضروری ہوگا، جیسے ہی نماز کا اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بیمار مرد ہے، مثال کے طور پر اس کو قطرے آتے ہیں یا اس کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اس کا وضو قائم نہیں رہ سکتا، تو اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ جب تک نماز کا وقت ہے اس وقت تک وہ اس نماز کو بھی پڑھے گا، اس نماز کے تابع سنتیں نوافل بھی پڑھے گا، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا۔ جیسے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان بے شک 10 منٹ بعد ہوئی، آدھے گھنٹے بعد ہوئی، گھنٹے بعد ہوئی، وہ اذان کا نہیں تعلق ہے، نماز کے وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جیسے ہی اگلا نماز کا وقت شروع ہوگا تو وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ ائمہ احناف کا اس حوالے سے یہی حکم ہے۔ باہر کا حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی موقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔